السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ سخاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کیسے کیے جا سکتی ہے؟ کئی طریقے ہیں سخاوت ہے، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، اور رفاہ کے مطلب معاشرے میں ہمارے ارد گرد محلے دار جہاں بھی ہم رہتے ہیں، جہاں ہم موو کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت جب ہم نے کرنی ہے تو اس میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی اس کے بعد تو بہت پیسے مال ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ اتنا پیسے خرچ کرتا ہے، ایسے نہیں۔ بلکہ اگر ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا اس ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ جو ہے ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی ہمیں کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت یہ خواہش دل میں ہونی چاہیے کہ اب ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو کل یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بخل۔ بخل سے کیا مراد ہے؟ بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا، یعنی کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے، مطلب اس کو دولت جمع کرنے کا حرص ہو جائے زیادہ سے زیادہ۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ ہمارا آگے ٹاپک ہے سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں سخی انسان کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں سخی انسان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو بخیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کو جو ہے قرض اپنے پر سمجھتے ہیں، اور وہ قرض کو جو ہے دگنا کر کے لوٹاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ عزت یعنی جنت ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ مطلب اس میں ہمیں اپنا مال اکٹھا کرنے کا حرص نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم لالچ سے بچ جائیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مراد کو پا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سخاوت کا درس دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثالیں قائم کی۔ صحابہ کرام ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے، غلاموں کا خاص خیال رکھتے، اور رفاع عامہ کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کبھی کسی سائل کو جو مانگنے والا آتا ہے فقیر اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آ پڑتی ہے جیسے سیلاب ہے یا جیسے اب ہمارے جو ہے وائرس آ گیا ہے تو جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں، مکمل بستہ ہو جانے کے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو بخیل ہوتے ہیں ان کو دولت جمع کرنے کا حس ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، وہ اس مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کب یہ زیادہ ہوگا کب یہ زیادہ ہوگا، اور پھر دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، مطلب اس کو خرچ نہیں کرتے اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن کر رکھتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کی زندگی کا سبب بنے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو دیا ہوا اللہ کا مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے کہ اس میں سے اتنا حصہ آپ کا ہے، اتنا غریب رشتہ داروں کا ہے، اتنا حصہ دوسرے غریبوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسلام جو ہے، ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کریں، یعنی کہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے ہمیں تو اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر وہ لے لیتا ہے تو اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور سخاوت سے کبھی رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کم مال دیتا ہے اور اس کے باوجود ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں تھوڑے خرچ کرنے کا زیادہ اجر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رش کرنا چاہیے، مطلب جن سے ہمیں امپریس ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا میں اس سے بڑی امپریس ہوئی، صرف 2 لوگوں پر امپریس ہونا چاہیے۔ کون سے لوگ؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو اس نے صحیح طریقے پر صحیح جگہ پر خرچ کیا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، علم دیا، نالج دیا، اور وہ اس کے مطابق صحیح فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، مانگنے والا کوئی بھی مانگنے والا آئے، چاہے وہ پیشہ ور ہو یا ضرورت مند ہو، جو بھی ہو، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیسا ہے، ہمیں کسی سائل کو فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، بلکہ اپنی حاجت کے مطابق جتنا ہم دے سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ دستی باقی بچی ہے، باقی سب بانٹ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں آپ نے بانٹ دیا ہے وہی اصل میں باقی بچا ہے اور وہی کام آنے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہی کام آنے والا ہے، جو گھر رکھا ہے اس کا ثواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی سخاوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مالی حالات آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، مالی حالات بہت جو ہے اچھے نہیں تھے، اسلام جو ہے کمزور تھا، لوگوں کے پاس اتنا مال پیسہ نہیں تھا، تو جنگ سر پہ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ مدد کریں، مال اکٹھا کریں۔ دور سفر پر چل کر جانا تھا اور وہاں جنگی اوزاروں کی بھی ضرورت تھی، کھانے پینے کے مال کی سامان کی بھی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مال اکٹھا کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ جو ہے
صحابہ کرام کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ غزوہ تبوک والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کے نام میں پیش کیا تھا، اور اس وجہ سے ان کا نام غنی مشہور کیا ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد۔ ہمارے معاشرے میں سخاوت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق ہمارا اچھا ہو جاتا ہے اور ہمارا کردار جو خوبصورت بن جاتا ہے۔ دولت جمع کرنے کا لالچ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا دل پاکیزہ اور جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ امیر اور غریب جو ہے ان کے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے کہ کمی کسی چیز کی نہیں ہوتی، سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں، اور دولت جو ہے نا دونوں طرف مطلب ہر بندے کو جو ہے صحیح زندگی گزارنے کا اور صحیح پیسہ خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اور جب ضرورت پڑے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اپنے ارد گرد مستحق، نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے، مطلب باقی جو ہے غیر مسلم قومیں ہیں وہ ہمارے سے امپریس ہوں اور وہ کہیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، اور وہ اس چیز سے امپریس ہو کر اسلام قبول کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی نہ کریں، اور بے جا جو ہے فضول خرچی سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ رویہ اختیار کریں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے سخاوت سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بیٹا پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ سوال نمبر 2 ہے بخل کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے بلکہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحریک۔ صحابہ کرام سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب غنی مشہور ہو گیا۔ سخاوت کے معاشرتی فوائد۔ نمبر 1 سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی عوض ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3 مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 5 مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آگے مختصر جواب دیں۔ سخاوت سے متعلق ایک قرآنی آیت لکھیں۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ سوال 2 ہے سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں۔
بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سخی اور بخیل کے عمل کی وضاحت کریں۔ سخی ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے، رفاق عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سائل کو خالیات نہیں لوٹاتے، ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بخیل آدمی ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت کو صاحب بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ سوال نمبر 4 ہے، بخل سے بچنے کے متعلق حدیث لکھیں۔ بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ عبادت گزار ہو۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا مال خرچ کیا اور حضرت عمر نے کتنا مال خرچ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا کام، آپ نے اس کو سوالوں کے جواب دھیان سے لکھنے ہیں۔ سخی کی جو احادیث اور آیات ہیں ان کو دھیان سے لکھنا ہے، بخیل کی جو ہیں اور احادیث اور آیات ہیں ان کو دھیان سے لکھنا ہے، آپس میں مکس نہیں کرنا، اور جو ہے کام نیٹ کاپی پر خوبصورت کر کے کرنا ہے، گندا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویک اس کا آپ کو جائزہ ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔